دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وکلاء اجتماع کا سلسلہ. مختلف مقامات پر وکلاء اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کے مناظر. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اطاری صلی اللہ الباری کا مدنی مشورہ. یوگنڈا میں رکن شورا کی مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات. رکن شورا کی بیمار اسلامی بھائی کی عیادت. باب الاسلام سندھ میں ذمہ داران کی مقامی اخبار کے آفس میں ملاقات. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وکلاء اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری صلی اللہ الباری نے سنت بھرا بیان فرمایا. اجتماع میں کثیر تعداد میں وکلاء اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی. وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے موکل کے تمام معاملات کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ وکیل اپنے موکل کا کام کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور نیکی و بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والوں کو خوب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. مگر جو لوگ ظلم کا ساتھ دینے میں کسی کی معاونت کرتے ہیں اور ان کی نیابت کے فرائض انجام دیں، انہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عبرت نشان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی تاکہ جھوٹ کے ذریعے حق بات کو جھوٹا ثابت کرے، وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ سے بری ہو گیا. اختتام پر نگران شورا نے وکلاء اسلامی بھائیوں سے نہ صرف مدنی مشورہ فرمایا بلکہ ان سے ملاقات بھی کی. صاحب، جو میرے ذہن میں مدنی پھول ہیں کہ آپ یہ ذہن بنائیں کہ جمعرات آپ بھی آئیں، اوروں کو اجتماع میں لیں. دیکھیں، اصل ہے ماحول. ابھی آپ یہاں ہیں، آپ کی سوچ، آپ کی طبیعت، آپ کے تفکرات کی تبدیلی آپ خود محسوس کریں. یہاں آپ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہی آپ کا جسم ہوتا ہے، یہی آپ کا ذہن ہوتا ہے، آپ کا یہی مجسمہ ہے. اور آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں، اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں، آپ کا وے آف مینٹلٹی تبدیل ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں، وے آف مینٹلٹی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ ججز کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی وے آف مینٹلٹی چینج ہے. آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے، پیر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی وے آف مینٹلٹی تبدیل ہو جائے گی. ماحول کے ساتھ سوچ تبدیل ہوتی ہے. ماحول سوچ پر اثر ڈالتا ہے، ماحول خیالات پر اثر ڈالتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. یہ تمام گناہوں سے بچانے کی جڑ ہے. جس طرح دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے نا، خوف خدا یہ تمام گناہوں سے بچانے کی جڑ ہے. اگر خوف خدا پیدا ہو جائے، میں اللہ سے ڈروں، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، لیکن رب ناراض ہوا تو مجھے کون بچا لے گا. سب سے بنیادی چیز خوف خدا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو اللہ سے یوں ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آپ ہائی کورٹ میں ہیں، سٹی کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، جوڈیشنل کورٹ میں ہیں، یا جس جگہ پر بھی آپ ہیں، آپ ہر جگہ مبلغ بنے. دیکھیں، آپ بھی نبی کی امتی ہیں. ایک داڑھی والا، امامے والا، مذہبی وضاقتہ والا ہی نبی کا امتی نہیں ہے. آپ بھی تو نبی کی امتی ہیں. آپ کی بھی تو کچھ رائٹس ہیں، آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو آپ کسی ایک کو، جیسے آپ نماز کی دعوت ہے، یہ بھی دعوت اسلامی ہے نا.
دعوت اسلامی کیا؟ اسلام کی دعوت دینا. اگر آپ اپنے مقام پر روزانہ ذہن بنانے کے میں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت دیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری. اس کے علاوہ اس سنت بر اجتماع میں بذریعہ مدنی چینل ملک بھر میں مختلف مقامات پر اسلامی بھائی شامل ہوئے. آئیے آپ کو مرکز الاولیاء لاہور، ناروال، حیدرآباد کے مناظر دکھاتے ہیں جس میں وکلاء اور دیگر اسلامی بھائی شامل ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ الباری نے باب المدینہ کراچی کی کابینات کے نگرانوں اور دیگر ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا مرکز الاولیاء لاہور کی سبزی منڈی میں مختلف تاجر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. اس دوران رکن شورا نے انہیں ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت کرنے اور نیز دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دینے کی ترغیب دلائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب المدینہ کراچی میں ایک بیمار اسلامی بھائی کے گھر جا کر ان کی عیادت فرمائی، نیز ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد یا رب محمد میری
الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے یوگنڈا میں مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران سنت بر بیان کا بھی سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا نے شرکاء کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب الاسلام سندھ میں ایک بیمار اسلامی بھائی کے گھر جا کر ان کی عیادت فرمائی، نیز ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ یا رب محمد میری الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں مقامی اخبار کے آفس میں بیوروی چیف اور دیگر عملے کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا، نیز اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا۔ مدنی چینل میں جہاں اہل سنت حضرات کے لیے ایک مکمل مجسمہ حیات پیش کر رہا ہے، اس مذہبی چینل سے مجھے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، جہاں میں کسی چڑھائی پر یا اونچے مقام پر جاتا ہوں تو اللہ اکبر کہتا ہوں، اور جب اس سے نیچے مقام پر آتا ہوں تو سبحان اللہ کہتا ہوں۔ یہ مجھے مدنی چینل سے ہی معلوم ہوا، تو میری یہ خواہش ہے اور بلکہ تمام مسلمانوں کی یہ خواہش ہے، ایسا چینل جو فکر دے رہا ہو اسلام کی، جو بتا رہا ہو کہ گنبد خضرا کیا ہے، اسلامی حیات کیا ہے، ہم مدنی چینل کو ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں اپنی خامیاں پتہ لگے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد 9 بجے انشاءاللہ عز و جل نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری صلی اللہ الباری کا سنت و بھرا بیان نگاہیں نیچی رکھنے کے فضائل مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا۔ مردوں اور عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف میلان، ایک کا دوسرے کی طرف مائل ہونا ایک طبعی اور قدرتی امر ہے۔ غیر محرم مرد اور عورت کا یہ آپس سے ملنا جلنا نہ پاکیزہ ماحول پیدا کر سکتا ہے اور نہ ایسے معاشرے میں نیک نفس پاک باطن نسل انسانی پروان چڑھ سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اور واقعی آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کا استعمال ہمیں درست انداز سے کرنے کا ذہن بنانا پڑے گا۔ آنکھیں نیچی رکھ کے شرم و حیا سے جھکائے رکھنا ہمارے میارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ بندے تجھے تیرے رب نے جس چیز کے دیکھنے کو منع کیا ہے تو قصدن اس کو دیکھتا ہے، جبکہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ چادر اور چار دیواری کے حصہ سے نکل کر باہر چھلانگ لگانے والی عورتیں آج خود ان ممالک میں اپنی زندگی سے بیزار، دام تزویر میں گرفتار اور حرمہ نصیبی کا شکار ہے۔ ہم توبہ کرتے رہیں گے، وہ کرم فرماتا رہے گا، اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے، کریں گے، آخر کبھی تو شیطان دم دبا کر بھاگ ہی جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو۔